السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ 7ویں قسط ہے۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ حضرت مولوی حسن علی صاحب کے متعلق غیروں کی جو شہادتیں ہیں اس سے ان کی وہ شخصیت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈاکٹر شہاب صاحب جو وہ شہاب احمد صاحب ہیں جو بہار کے رہنے والے ہیں اور آج کل ایڈمنٹن میں ہوتے ہیں، انہوں نے یہ 88 سال کی عمر میں 2 کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ پہلی کتاب ہے اصحاب ووج احمد بہار، اور ماشاءاللہ ان کی عمر 92 سال ہے، اللہ میاں ان کو لمبی زندگی دے۔ تو یہ مولوی صاحب کے متعلق غیروں کی شہادتیں۔ حضرت مولوی حسن علی صاحب بر صغیر کی مشہور و معروف شخصیت تھے۔ قبول احمدیت سے قبل ہی آپ بطور ایک مسلم مشنری کے بر صغیر میں متعارف تھے۔ آپ کے ذریعے ہزاروں سعید روحوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی تبلیغ اور اسلام کے سلسلے میں کی جانے والی کاوشوں کا ذکر مشہور مورخین نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ یہاں مشہور یہ مصنف تھامس یہ ڈبلیو آرنولڈ اور ایچ اے والٹر کے 2 حوالے پیش خدمت ہیں۔ ان حوالوں سے حضرت مولانا حسن علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا مزید پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، معروف مورخ ڈبلیو آرنولڈ اپنی مشہور کتاب دا پریچنگ آف اسلام میں لکھتا ہے، ہندوستان کے اکثر مبلغین نے ہمیں بتایا کہ ان کے ذریعے کتنے افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ مولوی حسن علی صاحب نے اپنی موت 1896 سے قبل ہمیں بتایا کہ ان کے ذریعے 25 افراد نے اسلام قبول کیا، جس میں 12 پونا سے تھے، بقیہ حیدرآباد اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے تھے۔ مولوی حسن صاحب کی وفات کا ذکر مسلم یہ جو کورنکل ہے کی اشاعت 4 اپریل 1896 میں شائع ہوا تھا۔ آرنولڈ اس خبر کو نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے، وہ عملی زندگی اور اسکول کی زندگی میں ذہین طالب علم شمار کیے جاتے تھے۔ تعلیم کے میدان میں انہوں نے بہت کم وقت میں بہت ترقی کی، کافی کم عمر میں انٹرنس کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ انہیں وظیفہ ملا جس کی بدولت فرسٹ آرٹ میں داخلہ ہوا، لیکن جلد ہی ان کی اندرونی بے چینی نے انہیں مجبور کیا کہ وہ بیرونی دنیا کی سیر کریں۔ اس لیے تعلیم ترک کر کے وہ مختلف عقائد کے لوگوں سے ملتے رہے۔ وہ فقیروں، پنڈتوں اور جو عیسائیوں سے ملے، وہ چرچ گئے، نیز شہروں اور جنگلوں میں گشت لگایا۔ انہیں کہیں کچھ نہ ملا، لیکن وہ اس یقین سے پر تھے کہ رحیم خدا ان کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ 1 سال تک مختلف مذاہب کا مطالعہ اور موازنہ کرتے رہے۔ 1874 میں پٹنہ کے ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا عہدہ قبول کیا، لیکن ازل سے یہ مقدر تھا کہ وہ اسلام کے مبلغ ہوں۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ انہیں اندر سے ایک ناگزیر احساس ہوا کہ وہ اس عہدے کو، جس سے انہیں ماہانہ 100 روپیہ ملتا تھا، چھوڑ دیں۔ اپنے دوستوں اور بہی خواہوں کی مرضی کے خلاف انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اب ان کا گزر ایک ماہوار رسالہ نور الاسلام کی آمد پر تھا۔ انہوں نے پٹنہ میں اسلام پر کئی تقاریر کیں، پھر وہ کلکتہ کے جہاں انگریزی زبان میں
پھر وہ کلکتہ گئے جہاں انگریزی زبان میں تقاریر کی، جس کا سامعین پر بہت اثر ہوا۔ کئی یورپین پادریوں نے اسلام کی صداقت کا اعتراف کیا۔ ایک معزز انسان بابو پین و چندر پال اسلام قبول کرنے کے بہت قریب ہو گئے۔ پھر ڈھاکہ کے لوگوں نے انہیں مدعو کیا، جہاں ان کی تقریر اور تبلیغی کارناموں کا بہت گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں اردو اور انگریزی زبان میں تقاریر کی، کئی کتب تصنیف وہ کیں، جس نے انہیں ایک تاریخی انسان بنا دیا۔ ان کی کتب اور تقاریر کے ذریعے کئی سو انسانوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا تبلیغی جوش ان کی زندگی کے آخری لمحہ تک قائم رہا۔ جب ان کی آواز تھی اپنے مذہب کو ترک کرو اور مسلمان ہو جاؤ، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایک عیسائی سے گفتگو کر رہے تھے۔ The preaching of Islam by T.W. Arnold, Shah Muhammad Ashraf, edition 1965, 1965, page 28, وہ پیج 286۔ نمبر 2، احمدیہ موومنٹ و مصنف H.A. وارٹر اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں، اندازہ ہے کہ صوبہ بہار میں احمدیہ نظریہ کا تعارف پہلی دفعہ 1893 میں ہوا، جب بھاگلپور کے ایک مسلمان مبلغ یعنی حضرت مولوی حسن علی صاحب نے اس نظریے کو قبول کیا۔ پھر کافی تعلیم یافتہ اور خوشحال افراد اس تحریک سے منسلک ہو گئے۔ ایسے لوگ عموماً بھاگلپور اور منگیر میں آباد ہیں اور صدر انجمن احمدیہ قادیان سے منسلک ہیں یا وابستہ ہیں۔ احمدیہ نظریہ اور اس کے ماہواری رسالہ ریویو آف ریلیجن پر تبصرے کے لیے چندہ فراہم کیا جاتا ہے۔ منگیر میں کٹر عقیدہ مسلمانوں کی طرف سے احمدیوں کی کافی مخالفت ہوئی۔ جون 1911 میں مسلمانوں کے ایک بڑے مجمع میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے دعویٰ پر غور ہوا۔ کافی مباحثے کے بعد ان پر کفر کا فتویٰ صادر ہوا۔ اس فرقہ یعنی جماعت احمدیہ نے اڑیسہ میں بھی قدم آگے بڑھایا۔ کٹک کے چند تعلیم یافتہ مسلمانوں نے گرداسپور کے سفر کے دوران اس نظریے کو قبول کیا یعنی احمدی ہو گئے۔ پھر پوری اڑیسہ یعنی اڑیسہ کا ایک شہر، یہ پوری لکھا ہے، پوری یعنی ایک چھوٹا سا یہ اڑیسہ میں ایک شہر ہے، اڑیسہ کے پاس جب واپس آنے کے بعد اپنے مزید ہم مذہبوں کو اس عقیدہ کی صداقت کا قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر بھی ایسے لوگوں کی تعداد کم ہی رہی۔ تو اگلی قسط میں آپ مزید بیان کروں گا، یہ اس وقت اتنی کافی ہے۔ اچھا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔